میکرو اسٹیبلٹی پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں اور آپ سب لوگ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو جانتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ میں کیا ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کیا ہوا، کرنسی کی اسٹیبلٹی کیسی رہی، فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت $9 بلین پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ انفلیشن جو ہے وہ 38% سے 12% پہ آئی. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کہاں آئی، اور پھر آگے جا کر اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ جو میکرو اسٹیبلٹی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں چاہیے ہمیں، کیونکہ ابھی ہم ایم شور بات کریں گے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر آپ ایگزسٹنگ جو انویسٹرز ہیں ان کی آپ پروفٹس اور ڈویڈنڈس کو ریپیٹریٹ نہ کر پائیں اور اس میں جو تسلسل ہونا چاہیے اس کو برقرار نہ رکھ سکیں، تو آبویسلی بیفور وی گو آؤٹ اینڈ آسک فار ایڈیشنل انویسٹمنٹ تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میں لوکل انویسٹرز پہ بھی آؤں گا. تو یہ پرویو تو سینٹرل بینک کا ہے اینڈ آئی ول آلویز ریسپیکٹ دیٹ. لیکن مئی کے آخر تک اور یہ جون کے اوائل تک جتنا بیک لاگ تھا، ویدر از لیٹرز آف کریڈٹ، ایم فارمز، جو یہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کا جو پروفٹس اور ڈویڈنڈ کی ریپیٹریشن تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایز وی گو ان ٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر کہ ہم سارا یہ جو بیک لاگ ہے یہ ختم کر سکیں. یہ ہے ایک فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. نمبر 2، بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایف آئیز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ورلڈ بینک کا کیا ویو ہوگا، اے ڈی بی کا کیا ویو ہوگا، باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیا ویو ہوگا. تو چونکہ آپ خود رپورٹ کر چکے ہیں میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ $1 بلین اپرووڈ بائی دا ورلڈ بینک، $1 بلین فار ڈاسو. اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے، کیونکہ یہ صرف جی ٹو جی کی بات نہیں ہے، ان دا پرائیویٹ سیکٹر از ویل، کہ جو آئی ایف سی نے $400 ملین اپروو کیا ہے فار پی ٹی سی ایل ان دا کانٹیکسٹ آف دیئر ایکوزیشن فائنینسنگ. تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ جی ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. $1.4 بلین یہ آپ لوگوں نے سب نے رپورٹ کیا ہے which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year. یہ ہے فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بات چلیں کہ جو بجٹ جو آیا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ ایف بی آر کر پائے گا نہیں کر پائے گا، تو میرے پاس ابھی اسٹل ورک ان پروگریس کہ 9.3 ٹریلین روپیز کا جو تخمینہ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو بجٹ تھا وہ 9.4 ٹریلین تھا. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی شارٹ فال رہ گئی ہے، بٹ اٹس ہارڈلی اینی تھنگ. سو یہ 30% انکریز ہے ان ٹرمز آف ٹیکس ریونیوز ایئر آن ایئر. تو جب ہم اگلے سال 40% کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایکچولی کر کے دکھایا ہے کہ 30% کی گروتھ ہو سکتی ہے. اب آگے چلیے جی، بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی کو ہم نے پرماننس کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اور دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں، اگر میکرو انڈیکیٹرز آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مائکرو ویریبلز پہ ہم ضرور آئیں گے. بٹ اگر میکرو ویریبلز صحیح سمت میں جاتے رہے تو انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی. اگر میکرو ویریبلز کہیں گر گئے اور میکرو اسٹیبلٹی کہیں لڑکھڑا گئی تو دین دا ریسٹ آف اٹ آئی تھنک از گوئنگ ٹو بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ. جو پرنسپلز آف دا بجٹ جو میں نے اصول بتائے اس میں 3 چیزیں تھیں کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اگلے 3 سال میں، بیکاز 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں، پاور سیکٹر کی ریفارمز ہیں، پیٹرولیم سائٹ پہ ریفارمز ہیں، دوز آر ویری کرٹیکل، اس پہ بھی میں آؤں گا. اور پھر اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ 1 ٹریلین ہے، جی وہ 1 ٹریلین کین ہیلپ اس ود ایوری تھنگ اگر یہ اس قسم کا لاس نہ ہو رہا ہو اس ملک میں.
اس قسم کی لیکیج نہ ہو رہی ہو اس ملک میں, تو ہمارے پاس وہ اسپیس اویلیبل ہے ٹو ایکچولی ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہیلپنگ ویریس سیگمنٹس. اب میں تھوڑا سا یہ ریونیو سائڈ پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو پرنسپلس تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, کہ ہم اگلے سال اس کو 10.5% پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اگلے 3 سے 3.5 سال میں اس کو 13% پہ لے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے وچ از ایف بی آر, کہ جو لیکیجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے, جو کرپشن ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے, جو تھیفٹ ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور اس پہ بڑے ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن آف دا ایف بی آر. اور یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے, کوئی ورٹیکل نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب لوگ all of you are dealing with now the mobile apps and all of that, you understand that کہ اب آپ لوگوں کو برانچز میں نہیں جانا پڑتا, آپ کو کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں کرنی پڑتی. کیونکہ میں ایک بینک سے آ رہا ہوں, میں اس لیے وہ ایک آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ہم برانچز میں جاتے ہیں, جی وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں, جی وہاں کلائنٹ سروس نہیں ملتی. آج اپنے آپ موبائل ایپ پہ آپ یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں, آپ اپنی پیمنٹس کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی, اینڈ ود ان سیکنڈز آپ کرتے ہیں. اور یہی مقصد ہے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف ایف بی آر. محصولات تو اس میں ہوں گی, بیکاز جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی, اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. جب 750 بلین کا ایک ٹیکس سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں, تو یہ کوئی آ کے کرتا بھی تو ہے نا, کوئی دیتا بھی ہے. اگر ہم کسی کو جا کے آفر کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو رسپونڈ بھی تو کرتا ہے نا. تو ہم نے یہ ہیومن انٹرونشن کو کم کرنا ہے. اور اگر یہ چیز رک جائے, can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for, کہ ہمیں آپ ریلیف دیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو کمپلائنس میں ایشوز ہیں, جو ہمیں کرنا ہے ٹو فل دیز گیپس. اور وہ ڈیجیٹلائزیشن از ون تھنگ. دا ادر تھنگ فرام مائی پرسپیکٹیو از کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں, اور ایف بی آر اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پہ میٹنگ کی, اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی کی میں نے بات کر دی, اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں. بٹ اٹ آلسو اسٹارٹس وتھ پیپل اینڈ دین دا پروسیس, اس کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے. یہ سیلریڈ کلاس کی I'm sure بات کریں گے. میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں اس سیلریڈ کلاس میں وہاں سیلریڈ کلاس کا ہی ایک شخص تھا کہ وہاں کی جو ٹیکس اتھارٹی تھی مجھے اینڈ آف دا ایئر مجھے ایک فارم بھجوا دیتی تھی کہ یہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے ایٹ سورس. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے آپ نے کرنا ہے. اگر میں نے کوئی کار خریدی, کار بیچی, میں نے کوئی پراپرٹی خریدی, میں نے بیچی, صرف یہ میں امینڈمنٹس ان کو بھیجتا تھا, وہ اگلے دن مجھے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے, یا ہم آپ کو واپس کریں گے یا آپ مجھے ادارہ اس میں